بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا لاکھ روپیہ۔ بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات پہ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی تھی تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ اس نے بال سفید ہو گئے، وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح ایک سکون آ جائے۔